بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ایک دینی تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے اور اس پروگرام میں بہت سارے اہم موضوعات پر تربیت کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر اس وقت ان حالات میں اس قسم کے تربیتی پروگرام کی کیا اہمیت ہے اور کتنی سخت ضرورت ہے، پروگرام کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو واضح کرنے کے لیے میں فضیلت الاستاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالباسط صاحب ریاضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قرآن نماز پڑھ لی نا؟ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ میں اپنے افتتاحی کلمات شروع کرنے سے قبل ادھر جو ورانڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اندر آ جائیں۔ سنتیں پڑھ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب ان کو اندر بھیجا دیں۔ سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آ جاؤ، یہ جگہ بہت ہے۔ جو اعلان ہو رہا ہے کہ آپ وہ اعلان نہیں سمجھتے، سب اندر آ جاؤ، اندر بہت کافی جگہ ہے۔ سنتیں پڑھ کر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم علماء کرام اور ہمارے نوجوان عزیز دوستو، آج یہ پروگرام اسی مسجد کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے اور مکمل ایک رات کا پروگرام ہے، اور اس میں آپ کو بہت سی باتیں سکھائی جائیں گی۔ میرا مختصر وقت 10 منٹ ہے، اور اس وقت میں میں کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا۔ ایسے پروگرام آج سے 20-25 سال قبل ہم لوگ ہریال میں، رامپور میں اور تھارچلہ میں، حصور میں کرتے تھے۔ ان پروگراموں میں خصوصیت کے ساتھ نماز سکھائی جاتی تھی۔ اجتماع میں ہم جاتے تھے تو لوگوں کو عملی طور پر نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا تھا، نوجوان کو۔ مولانا عبدالغنی سیفی، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ عربیہ و ناظم جامعہ محمدیہ عربیہ، وہ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھنے والوں کو نماز کا طریقہ بتاتے کہ ہاتھ ایسا بندھو، نماز ایسا شروع کرو، رکوع سیدھا ہونا چاہیے اور قیام قوما ہونا چاہیے،
استراحت ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نماز جو پڑھ کر بتاتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اے اللہ کے رسول آپ واعظ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، لیکن ممبر نہیں تھا اس وقت، ممبر نہیں تھا، آپ کھڑے ہو کر واعظ فرماتے. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا نوکر نجار ہے، یعنی بڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں ایک ممبر آپ کے لیے بنا کر دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خوشی بنا سکتی ہو. تو اس عورت نے اپنے غلام سے کہا، تو اس نے جنگل میں جھاؤ کی لکڑیوں کے 3 تختے لائے اور 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا اور مسجد نبوی میں وہ ممبر تیار ہو کر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر کو دیوار سے قریب رکھ دیا، آج جیسا ممبر رکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممبر لکڑی کا ہوتا تھا اور آج تک بھی اہل حدیث مسجدوں میں ممبر لکڑی کا ہی ہوتا ہے، لیکن دیگر مساجد نے سیمنٹ کا، اینٹ کا، گچ کا مضبوط ممبر بنا کر رکھتے ہیں، لیکن لکڑی کی ممبر ہونا سنت ہے. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. ایک جمعہ کے دن خطبے کے درمیان سے وہاں باہر مسجد کے کنارے سے رونے کی آواز آئی. لوگوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے مگر رونے کی آواز آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. وہ ایک لکڑی تھی، ایک تنا، کھجور کا ایک تنا، جس کو ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. تو وہ لکڑی رو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرایا. دیکھو ایک ضرورت کے تحت ممبر بنایا گیا ہے، تم کو دور کر دیا گیا ہے، تم خاموش رہو. جیسا ایک بچے کو چپ کراتے ہیں ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چپ کرایا. اس کے بعد خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لکڑی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتی تھی، آج وہ دور ہو گئی، وہ باتیں اس کو نہیں سنائی دے رہی تو رو رہی ہے. غرض وہ ممبر تیار ہو گیا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ پڑھا، پھر اس کے بعد رکوع کیا اسی سیڑھی پر، پھر اس کے بعد نیچے اترے اور ممبر کی جڑ پر سجدہ کیا، 2 سجدے کر کے پھر ممبر سیڑھی پر کھڑے ہو کر اور ایک نماز پڑھ کے پھر نیچے اتر کر سجدہ کر کے سلام پھیرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے یہ نماز کیوں پڑھی ہے؟ میں تم کو یہ دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے کہ میری نماز ایسی ہے، میں جیسے پڑھا ہوں ویسے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری نماز قبول ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. لوگ رفع دین نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لوگ پڑھتے نہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لوگ باندھتے نہیں. غرض ان کا عمل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا کہ میری نماز ایسی ہے، تم اس طرح نماز پڑھو. اب ہمارے بہت سارے
जमाती भाई हैं, उनको अल्लाहुम्मा बाइद बैनी नहीं आता, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बारकता, वो पढ़ना, ये दुआ ज़रूरी है। फिर उसके बाद अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात व तय्यिबात, उसके बाद दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, उसके बाद एक कोई दुआ, उसके बाद सलाम फेरना। ये नमाज का तरीक़ा है। और नमाज पढ़ने के लिए सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा के बाद हर नौजवान को 10 वो सूरतें याद होना। कुल औज़ु बिरब्बिन नास से अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये 10 सूरतें वो याद करेगा तो उसकी नमाज मुकम्मल होगी। तो मुझे अब नमाज के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक ऐसी अहम बात बता रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुना है। हज़रत मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दरख्त ने जिन्नात के आने की खबर दी। एक दरख्त आपको खबर दिया कि अल्लाह के रसूल जिन्नात आपकी खिदमत में आ रहे हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ लकड़ी रोने लगी, जमाता था, और इधर दरख्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहा है कि जिन्नात आ रहे हैं। तो इस हदीस के एक दरख्त ने जिन्नात के आने की खबर दी, इस हदीस के बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जमादात को, यानी जिनको ज़बान नहीं है, पत्थर लकड़ी को भी ज़बान दे देते हैं। कुरान मजीद से साबित है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के खौफ से पास पत्थर लुढ़क जाते हैं, पास पत्थर पड़ जाते हैं, पास पत्थरों से पानी के चश्मे निकलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से पहले सलाम करता था। जब भी मैं वो दरख्त के सामने से जाता तो मुझको सलाम करता। मैं ताज्जुब करता कि अरे भाई ये दरख्त गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह ताला दरख्त को ज़बान दे। ये सही हदीसों से साबित है। रसूलुल्लाह इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शरीफ टाइम हो गया? हाँ, दो बातें में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आपको इस्तिंजा की ज़रूरत थी, पूरा मैदान रेगिस्तान, तो कहीं बैठने इस्तिंजा करने की जगह नहीं थी। आपने 2 पत्थरों दरख्तों को इशारा किया, छोटे छोटे दरख्त, कि तुम मिल जाओ। तो एक दरख्त इधर से आया, एक दरख्त इधर से आया, ये दोनों मिलकर खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरख्तों के पीछे इस्तिंजा किया, पर्दा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहाड़ जबल उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गार हिरा पर गए तो वो हलने लगा, जबल उहद पर गए तो वो हरकत करने लगा। खाना एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तस्बीह पढ़ा, कंकरियां कलिमा पढ़े। तो ये चीज़ें जो है इनको गुफ्तगू करने की ताकत कौन दिया? अल्लाह ताला दिया। और इंसान भी जो गुफ्तगू करता है 2 चीज़ों से गुफ्तगू करता है, एक जहन से, एक ज़बान से। अगर अल्लाह ताला दिमाग को मुंजमिद कर दे तो वो भी जमादात है, वो गुफ्तगू नहीं आती उसे। अगर अल्लाह ताला ज़बान को उसको ठहरा कर दे तो ज़बान बात नहीं कर सकती। जिनको फालिस ज़दा होते हैं वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हमारे दिमाग को चलाया, हम सोचते हैं, हमारी ज़बान में हरकत दी तो हम बात करते हैं। तो जमादात, दरअसल इंसान भी एक जमात चीज़ है, बस अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इंसान को चला रहा है। जमादात में भी अल्लाह ताला की कुदरतें काम करते हैं और ये हदीसों से साबित है। बहुत सारे लोग ऐसी बातों का इनकार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
ایسی چیزوں کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہم کو بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے. تو اس لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے. بہت سی عملی باتیں آپ کو علماء کرام بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.